معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ یہ تیسری ویڈیو ہے جو میں کیمیا کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آپ نے تھمبنیل دیکھ لیا ہوگا۔ آئیے جلدی سے طریقہ کار کی طرف چلتے ہیں، پھر بعد میں بات کریں گے۔ آپ نے ایسا کرنا ہے کہ آپ نے نشاد ٹھیکری لے لینا ہے۔ کتنا لیں گے آپ؟ اپنی ہمت کے مطابق 1 اسٹانک لے لیں، 2 اسٹانک لے لیں، جتنا آپ کا جی چاہے وہ آپ لے لیں گے، کیونکہ آپ نے آگے یہ کرنا ہے کہ آپ نے تھوم کا پانی نکالنا ہے، جسے لہسن کہتے ہیں، لہسن یا تھوم، اس کا پانی نکالنا ہے۔ کتنا پانی نکالیں گے؟ آپ نے اس قدر پانی نکالنا ہے کہ آپ اس پانی کو 11 مرتبہ عرق کشیر کرنے کے لیے استعمال کر سکیں۔ بات کلیئر ہوگی؟ آپ نے نشادہ ٹھیکری لینا ہے، وہ لینا تو آپ کو زیادہ پڑے گا، لیکن آپ جب عمل میں جائیں گے تو اس کے لیے آپ 1 اسٹانک لے لیں، 2 اسٹانک لے لیں، جتنا آپ کی ہمت ہوگی اتنا لے لیں گے، اور تھوم کا پانی اس قدر لیں گے کہ آپ اس کی 11 بار تسعید کر سکیں، یعنی 11 بار اس کو آپ تسعید کر سکیں، یعنی اس کا عرق نکال سکیں۔ تھوم والا جو پانی ہے وہ سارا آپ نے 1 مرتبہ ہی ڈالنا ہے، لیکن جو نشادہ ٹھیکری ہے وہ ہر مرتبہ، اگر آپ نے 1 اسٹانک نشادہ شروع کیا ہے تو آپ نے ہر مرتبہ نیا 1 اسٹانک نشادہ ٹھیکری استعمال کرنا ہے۔ طریقہ کار یوں ہوگا کہ آپ ایسی چیز استعمال کریں گے جو ایک تو لوہے کی نہ ہو، سلور کی نہ ہو، یا تو وہ مٹی کی ہو یا شیشے کی ہو۔ آپ اس میں وہ نشادت ڈال دیں گے، اور وہ پانی جو اس قدر ہوگا کہ آپ نے اس کے علاوہ پھر اور پانی نہیں ڈالنا، وہی تھوم کا پانی جو پہلی دفعہ لیا تھا وہی پانی بار بار استعمال کرنا ہے، اور اس قدر لینا ہے کہ 11 دفعہ اس میں سے عرق وہ کشید ہو سکے، یعنی پانی جلتے ہوئے کم ہوتا رہے، کم ہوتا رہے، کم ہوتا رہے، لیکن آخر میں بھی اتنا بچ جائے کہ وہ 11 مرتبہ تسعید ہونے کے بعد بھی ہمارے پاس کافی پانی بچ جائے۔ وہ آپ نے نشادہ ٹھیکری لیا، اسے باریک کیا اور اسے تسعید والے آلے میں ڈال دیا۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، آپ نے لوہے کا نہیں لینا، سلور کا نہیں لینا، یا تو وہ روغن مٹی کا ہو اور یا وہ شیشے کا ہو۔ اس میں وہ نشادر پیس کے ڈال دیا اور اس کے اوپر وہ پانی ڈال دیا۔ یہ بہت ضروری ہے، پانی اتنا ہونا چاہیے کہ وہ 11 بار تسعید ہو سکے۔ وہ سارے کا سارا پانی ڈال دیں گے اور اس کا عرق کشید کریں گے۔ جب آپ نے دیکھا کہ سارا عرق کشید ہو گیا ہے تو اس کو الگ کر لیں، اور جو وہ نشادر اس برتن میں ہے اس کو نکال کر الگ کر دیں۔ وہ پھر کبھی کسی دوسری ادویت میں آپ استعمال کر لیں گے۔ پھر نیا نشادر لیں گے، نیا نشادر اسی کے درجے جس آپ نے پہلے لیا تھا اس کو باریک کر اس برتن میں ڈال دیں گے۔ وہ پانی جو تسعید ہوا تھا، جو آپ کا عرق بن گیا تھا، اس کو دوبارہ اس برتن میں ڈال دیں گے اور پھر اس کی تسعید کریں گے۔ اس کے بعد وہ جب سارا تسعید ہو جائے گا، جو اس میں نشادر بچے گا اس کو الگ کر دیں گے، اور نیا نشادر اسی وزن میں جس وزن میں آپ نے پہلے لیا تھا وہ اس میں ڈال کر، وہی پانی اوپر ڈال کر پھر اس کی تسعید کریں گے۔ یہی طریقہ کار ہے، اور اس کو آپ نے 11 مرتبہ کرنا ہے۔ 11 مرتبہ کے بعد جو آپ کے پاس یہ عرق ہوگا، یہ آپ کا انتہائی قیمتی عرق ہوگا، اور یہ آپ کے ہر کام آئے گا۔ اچھا، ایک بات اور، تھوم کا پانی آپ نے کیسے نکالنا ہے؟ تھوم کا پانی آپ نے گرم کر کے نہیں نکالنا، کیونکہ اگر آپ اسے گرم کر کے نکالیں گے تو اس کی تیزابیت جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ آپ نے اسی طرح سے کچے تھوم کو اس کو چھیل کر گرائنڈ کر کے نچوڑ کے اس میں سے وہ پانی نکالنا ہے۔ اگرچہ وہ پانی تھوڑا گہرا ہوگا، گاڑھا ہوگا، لیکن آپ نے وہی پانی استعمال کرنا ہے، اسی کی تسعید کرنی ہے۔ اور جب آپ کا یہ 11 بار پانی تسعید ہو جائے گا تو یہ آپ کی بچھوا بوٹی بن جائے گی، جو کہ اکثری بوٹی ہوتی ہے اور اسی سے اکثیر مکمل ہوتی ہے۔
बात समझ आ गई? कहीं कोई परेशानी, कोई तशवीश, किसी बात की समझ ना आई हो, वो बाकी तो नहीं रहा। अब देखिए, मैं एक दफ़ा फिर दोहरा देता हूँ। आपने नुशादर अपनी मर्जी के मुताबिक लेना है, नुशादर भी ठीक नहीं लेना है। उसको ब्रीक करेंगे और उसको बर्तन में डाल देंगे। बर्तन या तो रोगनी मिट्टी का होगा या शीशे का होगा, उसमें डालेंगे और थोम का पानी जो आपने कच्चे थोम को कूट कर निकाला होगा वो उसके ऊपर डाल देंगे और उसकी तस्हीर करेंगे। वही तस्हीर शुदा पानी हर बार नया नुशादर और वही तस्हीर शुदा पानी वो बार बार आप इस्तेमाल करेंगे और उसे 11 मरतबा तस्हीर करेंगे। वो जो पानी 11 मरतबा के बाद आपके पास आएगा वो अक्सीर है, उसी अपनी जान से ज़्यादा कीमती समझिए। मैंने बता दिया, इसका नाम भी बिछवा बूटी है। बिछवा बूटी वैसे तो नायाब है, नहीं मिलती, और हुक्मा ने ये एक ऐसा तरीक़ेकार इख्तियार किया है जिसको इस पानी को बिछवा बूटी के बराबर उन्होंने गिना हुआ है, और ये हर काम आती है। जिस काम में इस्तेमाल करेंगे, हर नुस्खे में जिसमें इस्तेमाल करेंगे वह उसमें काम देगी। लेकिन इस वीडियो में मैं ये आपके सामने नहीं रखूँगा कि ये किस किस जगह पर काम आएगी। ये आपने सोचना है और आपने इसे इस्तेमाल करना है। जहाँ आपका जी चाहेगा, जिस तरीके से आपका जी चाहेगा आप इसे इस्तेमाल करेंगे और फिर मुझसे राब्ता करेंगे कि आपने इसे बनाया और कहाँ इस्तेमाल किया, क्या मेरे कहने के मुताबिक इसने काम किया या नहीं काम किया। देखना आपने यही सोचना है कि ये बिछवा बूटी है और बिछवा बूटी को कहाँ हमने इस्तेमाल करना है और ये हमारे लिए क्या काम करेगी। मैं कहता हूँ कि ये आपके लिए हर काम करेगी, और अगर आपने मेहनत से बना लिया तो इंशाअल्लाह ताला आप अक्सीर घरों में शामिल हो जाएंगे। आपकी मंजिल आपके पांव तले होगी, आप कामयाबी की मंजिल से हमकिनार हो जाएंगे। लेकिन मेहनत है, मेहनत करना पड़ेगी और सही तरीके से करना पड़ेगी। इतनी भी बड़ी मेहनत नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो कम अज कम 11 दिन लग जाएंगे आपको। 11 दिन कोई ज़्यादा अरसा नहीं है जिससे घबराया जाए। आप मेहनत करें और इसको करें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी आपके कदम चूमेगी। जैसा मैंने पहले कह दिया, अभी मैं इसके जो अमल है वो आपके सामने नहीं रखूँगा, वो बाद में रखूँगा, क्योंकि जब आप मुझे लिखेंगे, कमेंट्स करेंगे, आपने बनाया नहीं बनाया, कैसा कोई मुश्किल नज़र आई, कोई प्रॉब्लम हुआ, तो फिर उसके बाद मैं आपके सामने सारी चीज़ें खोल कर रख दूँगा। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, अल्लाह ताला हम सब पर रहमतों की बारिश करे, हमें सच बोलने, सच सुनने और सच पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।